اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے 4 مقام میں، 1 سماعی، 3 قیاسی۔ قیاسیوں میں سے جو پہلا مفعول بہی جس کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے اس مفعول بہی کا نام ہے منادا۔ اندے اسی گل پہ ہیں، سمجھ آئیے جی۔ اب ایک منادے کے ساتھ ایک ہم شکل ہوں ہے، ابن عجب انہوں نہیں مندے تے باقی نہ بھی انہوں مندے نے، اس لیے انہوں وکھرا کر کے ذکر کرتے ہیں۔ اچھا جی، علامہ فرماتے ہیں کہ عرب تحقیق استعمال کرتے ہیں یا کو مندوب میں بھی۔ جی علامہ فرماتے ہیں کہ عرب استعمال کرتے ہیں یا کو او صیغۃ النداء تو مرادی اے حرف ندا وہیا یا فقط لکھا ہے یہ جڑا آکھے نو من نہ پھر کیا آکھے بھی عرب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں حرف یا کو مندوب میں بھی۔ پھر آخو علامہ فرماتے ہیں کہ عرب استعمال کرتے ہیں یا کو مندوب میں بھی۔ کس میں؟ مندوب میں۔ مندوب میں، سمجھیو گل۔ اگے پر تعریف وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا أَوْ وَا۔ بس اے جی مندوب کی ہوندا ہے؟ کہتے ہیں مندوب ال وہ ہوتا ہے کہ پٹکار کی جاتی ہے اس پر یا کے ذریعے یا وا کے ذریعے۔ کوئی شے مولوی جی گم ہوگی اس تے رونا، یا جنوں نہیں سا چاہندے وہ متھے لگ گئی اس تے رونا۔ سمجھ آئیے بھئی جیڑی شے چاہی دی سی وہ گئی اس تے رونا، جیڑی نہیں سی چاہی دی وہ آ ٹکری تے ستے۔ اینو آندے نے بھی تفجع ہوندا ہے وجود تے بھی تے تفجع ہوندا ہے عدم تے بھی۔ تفجع ہوندا ہے وجود تے اور عدم تے، اور تفجع رونا پٹکانا جی سمجھیو۔ تو مندوب وہ ہوتا ہے جس پر رویا جاتا ہے یا کے ذریعے یا وا کے ذریعے۔ اے ہوندے مندوب جی۔ ہاں جی کی آکھیا جی؟ مندوب کی تعریف، مندوب وہ ہوتا ہے کہ رویا جائے اس پر یا کے ذریعے یا وا کے ذریعے۔ اچھی اچھی۔ مندوب وہ ہوتا ہے کہ رویا جائے اس پر یا کے ذریعے یا وا کے ذریعے۔ ہاں اور سمجھ آئے مندوب کے کوئی سمجھ آیا؟ متفجعل موصولہ مندوب وہ ہوتا ہے جس پر کیا کیا جاتا ہے؟ تفجع کیا جاتا ہے یا کے سبب سے یا وا کے سبب سے۔ اے پھر دو ہوندے جے کوئی ٹر گیا ہے تے نہیں سی جانا چاہیے تے تاں بندہ رویا جی تے یا کوئی آیا مشکل آ گئی، سمجھائیے ایسا یا مصیبتا وا مصیبتا تے زید مر گیا تے وا زیدہ یا زیدہ۔ الف تے آ کتھوں لیندی ہوگا شرح ہوندی سارا کافی مک گئے۔ ہاں جی ہوندے پہ سارے مسئلے وہ سمجھ آئی جے کہ مندوب دی کونی سمجھ آئی۔ او یا جڑا مشکل دے وقت نہیں نہ لے کے پٹکار پائی دی آ فلانے آسی لٹے پٹے گئے، او جڑا ہے نا اے متفجع ہوندا جس تے رویا جا رہے۔ ہن مانا کر تو او بابے ریاندے نے ساڈی بھی گل سنو جی۔ میری مراد حرف ندا اور وہ یا فقط کس میں؟ مندوب میں، باوجود متحقق ہونے فرق کے کس میں؟ منادا اور مندوب کے درمیان۔ اس لیے کہ منادا جو ہے وہ ہے کہ مطلوب ہوتی ہے توجہ اس کی کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہے کس کے؟ عدو کے۔ پھر او لفظ یا لفظاً ہوئے یا تقدیران ہوئے۔ تے مندوب وہ ہوتا ہے جس پر پٹکار کی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ بس یا جو ہے یا
یہ صیغۃ الندا مستعمل ہوتا ہے مندوب میں بھی باوجہ مشابہ ہونے مشابت مندوب کے کس کے ساتھ منادا کے ساتھ من حیث التخصیص یا نال بھی تو کسی نو خاص ہی کریدا ہے نا تے بھی تو کسی نو خاص کر کے ادھر ہو رہا اس پر اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے مخصوص ہے اپنی قوم کے درمیان سے لیکن مندوب مختص ہے وا کے ساتھ تاکہ ہو جائے نس ندبے پر تے اے یا جڑا ہے منادے واسطے بھی آندا ہے تے مندوب واسطے بھی آتا ہے وہ مستغاث بھی منادا ہی ہوندا ہے انہوں اپنے لوڑ واسطے ساتھ ماریا وہ سارے منادے ہی نے تو یا مشترک کے منادے واسطے ہے مندوب واسطے بھی ہے تے اگوں واہ آ رہی وہ خاص ہے ہاں جی اور تحقیق اور تحقیق اچھا مانا کرنا ہے ایک جملہ پڑھ لا اور وقت اس وقت الصب واہ بس یہ جڑا باب ہے نا کون اختصا یختص ایندا ایک ہوندا ہے فاعل کی ہوندا ہے او فاعل یا نائب فاعل ایک اس تو بعد دا مدخول ہوندا ہے کی ایک فاعل ہوندا ہے ایک بعد مدخول ہوندا او ایتھے ہے جی بے واون دا مدخول کون ہے وا دا مدخول کون ہے وا جی اختصا دا نائب فاعل کون ہے مندوب مندوب اے دھیان کرے جی اکثر یہ ہے کہ جو اختصا کا فاعل نائب فاعل ہوتے ہیں نا جی وہ ہوتا ہے مکسور کیا ہوتا ہے مقصور بند جی تے جڑا بعد مدخول ہوندا ہے او ہوندا ہے مکسور علیہ جی اون دے وچ بند جی اون دے وچ بند سنیں کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ فاعل نائب فاعل جو ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے مخصوص علیہ کیا ہوتا ہے مخصوص علیہ اور با کا مدخول مخصوص ہوتا ہے با کا مدخول مخصوص ہوتا ہے ایتھے انج نہیں کہ مندوب باندے وا نال مندوب بندے وانال تو پھر مطلب یا تو نہیں آ سکتا جی وا نال جو بند ہو گئے ایتھے دوجے پاس بند کرنا ہے جی وا بند ہے مندوب کے ساتھ نہیں آتی وا منادا پر وا مختص ہے کس کے ساتھ مندوب کے ساتھ اور وا نہیں آتی کس پر منادا پر ہاں منادا مندوب نہیں بند وا نال کیونکہ مندوب تے تو یا بھی آ سکتی ہے وہ سمجھ آؤندی پئی جے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی ایتھے کی معنی کرنا مولوی جی مختص ہے بند ہے کس میں مندوب میں نہیں تجاوز کرتی کدھر منادے منادا کی طرف منادے ہوتے وا نہیں ہوندی لیکن مندوب جو ہے وہ وا میں بند نہیں ہے بلکہ مندوب پر جس طرح وا آتی ہے اسی طرح یا بھی آتے ہوں نہیں پڑے کوئی سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں بے مختص ہے مندوب وا کے ساتھ یعنی واو بند وا بند وا زبر الف وا اے بند ہے کندے وچ مندوب وچ تو خلاصہ ہے نکلیا مندوب جڑا ہوندا ہے نا اس اتے دو حرف ہوندے نے ایک یا ہوندا ہے تے ایک واہ ہوندا ہے یا مشترک کے منادے واسطے بھی ہے مندوب اور وا خاص ہے کندے نال مولوی جی مندوب نال ہن مانا کر کلندری اور تحقیق استعمال کرتے ہیں عرب تحقیق استعمال کرتے ہیں عرب ندا کا سیغا کون عرب نے کون یا کون یا مندوب میں میں یعنی اس اسم میں جس کے مسمہ پر رویا گیا ہے اور لفظاں تے نہیں رویدہ ان دے معنی اتنے رویدہ ہے وہ ہوا اور مندوب وہ ہوتا ہے کہ توجہ کیا جاتا ہے اس پر کہ توجہ کیا جاتا ہے اس پر یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ اور مختص ہے مندوب وا کے ساتھ یعنی وا بند مندوب مندوب بند نہیں ہاں ورنہ پھر یا کتوں آ سی اور تحقیق استعمال کرتے ہیں عرب ندا کے صیغہ کو مندوب میں اور مندوب وہ ہوتا ہے کہ توجہ کیا جاتا ہے اس پر یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ اور مختص ہے مندوب وا کے ساتھ اور تحقیق استعمال کرتے ہیں عرب ندا کے صیغہ کو مندوب میں اور مندوب وہ
کہ توجہ کیا جائے اس پر یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ اور مختص ہوتا ہے مندوب وا کے ساتھ. وحکمہ فی الاعراب والبناء حکم المنادا. اچھا جی مسئلہ جی اوے ہن سجن چل پے نے کون مندوب کہندی بات چلی ہے مندوب دی تے مصنف دے نزدیک مندوب مولوی جی منادے وچ داخل نہیں اینو وکھریاں کیتا ہے چونکہ منادے رنگا ہوندا ہے بے تے بھی ہوا ہوندی تے تاں واسطے نال جوڑ دیتا ہے. ہن مسئلہ سمجھو بے اے جڑا مندوب ہے ایندا بھی کوئی اعراب ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا ایندا بھی کوئی تابع شابہ ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا تے اس غریب نال بھی تو کوئی دسو نا. تو علامہ فرماتے ہیں مندوب کا حکم مورب ہونے میں اور مبنی ہونے میں منادے کا حکم ہے. مندوب کا حکم اعراب میں اور بنا میں منادے کا حکم ہے. منادے کا حکم آگے آ جائے گا گزر گیا. اللہ بھلے بچے بڑی گل ہے یار. ہاں جی علامہ فرماتے ہیں کہ مندوب کا حکم اعراب اور بنا میں منادے کے حکم کی مثل ہے. پھر آخچا علامہ فرماتے ہیں کہ مندوب کا حکم اعراب اور بنا میں منادے کے حکم کی مثال ہے. او موشیاں دے ساڈی سنو جو تھوڑے کھانے چ نہیں پئی تے پس جیسا کہ یہ بات کہ منادہ جب کیا ہو تو مبنی ہوتا ہے اسی طرح مندوب بھی جب مفرد معرفہ ہوگا تو اور جب منادہ مضاف ہو پس منصوب ہوتا ہے. ہاں تو پس اسی طرح مندوب بھی جب مضاف ہو منصوب ہوگا. مضاف مشابہ مضاف مگر منادہ نکرہ غیر معین بھی ہوتا ہے. منادہ نکرہ غیر معین بھی ہوتا ہے. مندوب نکرہ غیر معین نہیں ہوتا تے نہ ہی وہ مندوب مشابہ للمضاف ہوتا ہے. بھول گیا صرف مضاف کلا. منادہ مشابہ مضاف بھی ہوندا ہے تے نکرہ غیر معین بھی ہوندا ہے. تے اے جڑا ہے نا مندوب نہیں غیر معین ہوتا ہے اور نہ مشابہ مضاف ہوتا ہے. اور اگواج دی وجہ تھلے اور اسی طرح یہ تو آگے خود مندوب بھئی یا ہوئے دا مبنی بر ضم تے یا ہوئے گا منصوب. اور اسی طرح حکم مندوب کے توابع کا جڑا مندوب کا تابع کون ہے مفرد ہے. مفرد ہو یا مضاف ہو. مفرد ہویا تے انہوں لفظ دے بھی تابع تے مال دے بھی تابع تے جے مضاف ہویا تے منصوب ہونا ہے. جیسا حکم منادہ کے تابع کا مفرد ہو یا مضاف ہو. وہ سمجھی جے گل محض ہے حکم مندوب کا مثل حکم منادے کے کس میں بنا میں اس لیے کہ مندوب جب قائم مقام ہو گیا اپنے فی صیغت ہی اس کے سیغے میں تو قائم مقام ہو گیا اس کے حکام میں اعراب اور بنا میں. وہ جی میں یا منادے تے ہوندی مندوب تے ہوندی کہ نہیں ہوندی اس واسطے پھر ہوندے والے حکم بھی آ گئے. جی جی اور حکم مندوب کا اعراب اور بنا میں اور حکم مندوب کا اعراب اور بنا میں حکم منادے کا ہے حکم منادہ کا ہے. اپنا بھی تے توابع دا بھی. جی اور حکم مندوب کا اعراب اور بنا میں حکم منادہ کا ہے. اور حکم مندوب کا اعراب میں اور بنا میں حکم منادے کا ہے. والا کا زیادت الالف فی آخر ہی. بس اچھا جی علامہ فرماتے ہیں جائز ہے تیرے لیے مندوب کے آخر میں الف کی زیادتی. کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے تیرے لیے مندوب کے آخر میں الف کی زیادتی. پھر علامہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے تیرے لیے مندوب کے آخر میں الف کی زیادتی. ایک منادے وچ الف ہوندا ہے وہ الف استغاثے دا ہوندا جے ایتھے استغاثے دا نہیں کیونکہ انہوں مدد واسطے نہیں نہ بلایا جا رہا ہے اسے رویا جا رہے ہیں. جی ان دی وجہ ہو رہے. پھر ایک بار آخر نے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے تیرے لیے مندوب کے آخر میں الف کی زیادتی. اے لکھے زیادت الالف اے زیادت مصدری ان دی اضافت مفعول بہ والے الف بے زیادتی کرنی ہے تو نے الف کی طلب کیا بنا پھر مفعول ہیں جو بلا تھی وے او ویکھو تو او والا کا زیادت الالف کی
वला का ज़ियादतुल अलिफ है। ਅਲਿਫ या वो जो कायम मकाम है अलिफ का वो अगों आ रहे नहीं वो दूजे दो वो जिथे फैन खिफ्ता होने ते ये मंदूब के आखिर में ये क्यों भाई इसलिए कि मतलूब मंदूब में लंबी आवाज़ ते ततवील है क्योंकि थरोना है ना उस उत्ते कूक पानी है ਤੇ ਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ੈਦਾ ਸੁਣੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ जब के मंदूब की होवे मुज़ाफ़ होवे या मौसूल या मिला हुआ हो मिली हुई हो माँ वो शय जी जी जो क्या होती है लायक होती है किसके साथ मुज़ाफ़ इलैहि के आखिर वगैरह इसमें आगे अलिफ नहीं लगाना इनके आखिर में अलिफ नहीं लगाना जी वैसे मंदूब मुज़ाफ ना हो तो फिर उसके आखिर में अलिफ का लय करना क्या है जायज़ है किसके लिए मद्दे सौत और लंबा करने के लिए किसके लिए मद्दे सौत और लंबा करने के लिए और जायज़ है तेरे लिए और जायज़ है तेरे लिए और दसिया ने भी लाका नू जायज़ा दे मुतल्लक करो तां भी ठीक है जायज़ उन दे मुतल्लक करो तां भी ठीक है क्योंकि कूफी भी साढ़े ते बिसरी भी साडे दो ही मज़हब है ना और जायज़ है तेरे लिए और जायज़ है तेरे लिए अलिफ की ज़्यादती अलिफ की मंदूब के आखिर में मंदूब के आखिर में जी और जायज़ है तेरे लिए अलिफ की ज़्यादती मंदूब के आखिर में और जायज़ है तेरे लिए अलिफ की ज़्यादती मंदूब के आखिर में वो है ना या ज़ैद दो ते वाह ज़ैद दो ते जिसले अलिफ ज़्यादा करेंगे तो खाम मौलवी जी जम्मा फतेह नाल बदलना है किंदे नाल फतेह नाल ते वाह ज़ैदा ते या ज़ैदा तो ओ अगली लाइन ते आ रहा वाला कल हाओ फिल वक्फे ते वक़फ़ दे वक़्त हा भी नाल लानी जायज़ है धुनी लाओ चा वाह ज़ैदा या इंज करके तवज्जो यार आगे पढ़ो फ़ैन खिफ्ता लब्सा कुल्ता वाह गुलाम की वाह गुलाम मुकमू गुलाम को मुँह है अच्छा जी तवज्जो करे जी मसला बयान हुआ है कि मंदूब के आखिर में अलिफ की ज़्यादती जायज़ है मंदूब के आखिर में अलिफ की ज़्यादती जायज़ है कहते हैं अगर अलिफ ज़्यादा करने से इल्तिबास लाजम आता है अलिफ ज़्यादा करने से इल्तिबास लाज़िम आता है ते फिर अलिफ दे दो भरा और भी है ने केड़े या और वाओ वाओ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ वाओ और या यार ताकि इल्तिबास ना पवे जी समझ आइए क्या क्या जी अल्लामा फरमाते हैं कि अगर अलिफ की ज़्यादती से इल्तिबास का खौफ हो तो फिर वाओ और या अलिफ की जगह जहाँ वाओ मुंतबाओ रखे तो इल्तिबास नहीं आता वाओ ज़्यादा कर दो अलिफ की आवाज़ ही लंबी करनी ऊ आ ये नाल ई गल इको ही है और अगर ये रखा इल्तिबास को बची तो की रख दो ये रख दो नहीं समझ आए ये अलिफ की ज़्यादती तब है जब कि इल्तिबास ना हो अगर इल्तिबास का खौफ हो तो फिर क्या करें जिसको रखने से इल्तिबास नहीं पड़ता वाओ और या वो रख दो वो अच्छा जी हुण उनकी मिसाल वेखो ये जड़ा है ना गुलाम होके की गुलाम हो गए ओए उनकी रन दा गुलाम मर गया जी उनकी रन दा गुलाम मर गया ते इस उत्ते कीती पिटकार तो उस आखे ना वाह गुलाम के मुजाफ है ना मुजाफ ते मनसूब होना जी वाह गुलाम के हुण कदे अलिफ नाल लाइए मौलवी जी ते फिर खाम खा काफ नु की देनी है पता दें ते की बनेगा गुलाम क्या वाह गुलाम का हुण ये पता नहीं ये गुलाम मुज़क्कर दा है या मुअन्नस है इल्तिबास पै गया है ना इस वास्ते इत्थे अलिफ कोल पुछ के तो आखा जी फुफो जी नूं ना रख लवो किनू ते बन गया वाह गुलाम की अगला जुमला आ रहा है भी आखिर ते आ वक़फ़ दी नाल लानी है तो पहले ला दी है की बन गया वाह गुलाम की अच्छा जी इस तरह सी गुलाम हुकुम की गुलाम हुकुम भी तुहाडा गुलाम तो ओ गया मर ओ गया नस ते इन्हें आखे ना वाह गुलाम हुकुम की गुलाम हुकुम हुण इत्थे अलिफ कदे नाल लाइए ना मौलवी जी कुम नाल किंदे नाल कौन नाल ते मीम नु की करना है पता देना है ते बनेगा वाह गुलाम कुमा हुण पता नहीं ये तस्नीया है या जमा है
کیے تسنیہ یا جمع ہے اس واسطے الف نال مشورہ کر کے اس اجازت دیتی ہے واو رکھ لو ایتھے واو رکھ تاکہ التباس نہ پوے تو بن گیا وا غلامہ کو منہ اگو ہا وقف دی نہ رکھی تو کی بن گیا وا غلامکم کو منہ نہیں ہے کف کو میں ہاں وا غلامہ کو منہ وہ سمجھ آ گئی جے کہ اگر التباس آتا ہو تو پھر واو رکھنے سے التباس ختم ہے تو واو رکھیں گے یا رکھنے سے التباس ختم ہے تو یا رکھیں گے تے جتھے التباس نہیں ہوتے الف ہی آپ ہون گے جی سنیں اگلا جملہ پڑھ دے والا سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں پچھلا ایک ریا کھپڑا کی آکھیا اگر التباس کا الف کی زیادتی سے التباس کا خوف آئے تو پھر الف کی جگہ یا باؤ رکھنے سے التباس نہیں آتا تو ان کو رکھیں گے رکھنا جائز ہے آگے چل والا کا والا کل ہا فی الوقف تو یہ جو تینوں صورتیں پڑھی ہیں واو رکھیں یا الف رکھیں یا یا رکھیں ہر صورت میں آخر میں ہا وقف کی جائز ہے ہا وقف کی جائز ہے با زیدہ با غلامہ کی وا غلامہ کو منہ جی کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں ہا وقف کی بھی جائز ہے یعنی اگر الف رکھیں منادہ کے آخر میں پھر بھی ہا وقف کی جائز ہے اور واو اور یا رکھیں تو پھر بھی ہا وقف کی جائز ہے پھر بھی ہا وقف کی جائز ہے اور سمجھیجے گل ان وا غلامہ کی وچ کی التباس سے بیان کرنا کہ یہ ہے غلاموں کے غلاموں کے اس کو یہ بن گیا مندوب تو بن گیا وا غلامہ کے اے بن گیا اب اگر الف کا اضافہ کریں آخر میں الف کی زیادتی کریں تو پھر کاف کو فتح دیں گے کیا بن جائے گا وا غلامہ کا ہن پتہ نہیں چلے گا مذکر دا غلام ہے یا غلام ہے یا مؤنث کا حالانکہ ہے کندہ مؤنث کا اس لیے کیا کریں گے یہاں یا کا یا کا مد صوت کے لیے الف کی بجائے کس کو بڑھائیں گے زیادتی کریں گے کیا بن جائے گا وا غلامہ کی اگے ہا وقف دی تو کی بن گیا وا غلامہ کی اگے چل اسی طرح وا غلامکم غلامکم اس کو بنایا مندوب او نس شس گیا مولی وحد انہوں کوٹلی چھڑ ہے ہاں جی تو بن گیا وا غلامکم آپ اس کے آخر میں الف کی زیادتی کریں تو پھر ما قبل کا جو میم کا ضمہ ہے اس کو فتح سے بدلانا پڑے گا پھر بن جائے گا وا غلامکما اب التباس آ جائے گا کہ یہ تسنیہ کا غلام ہے یا جمع کا سمجھ الگ ہے کس کا جمع کا اس لیے یہاں واو کا اضافہ کریں گے مد صوت بھی ہو جائے گا التباس بھی نہیں ہوگا آخر میں آپ وقف کی تو کیا بنے گا وا غلامکم مانا کرتے نالے پھر آشیا پڑھ پس اگر خوف کرے تو لبس کا کندے نال الف کی زیادتی شکر میں نے ویکھ یا تو ویکھتا پتہ لگ سی تو کہے تم این دی جزائے وا غلامہ کی وا غلامہ کمو اور جائز ہے تیرے لیے ہاں وقف میں ہاں جی پس اگر خوف کرے تو التباس کا تو کہے تو وا غلامہ کی وا غلامکم اور جائز ہے تیرے لیے ہا وقف میں سمجھیا او تو دیکھو دو او لبس ذالک اللفظ بغیر ہی تو عدول کرے گا تو اس سے الف سے اس کے غیر کی طرف باقی حروف مد سے جو مناسب ہوں گے اس کے لیے جو اسم کے آخر میں ہیں کسرہ یا اگر آخر تے کسرہ سے تو کی بتاواں گے اگر آخر تے ضمہ تو کی بتاواں گے باجیو بس جب نطبہ کرے تو غلامہ کے بے خطاب المؤنث تکو پھر وا غلامہ کی تو نطبہ کرے تو جمع ندا کے وا غلامہ کو مو بل یا اے نظر آ رہی بل کیونکہ اگر اضافہ کیا جائے کس کا اور کہا جائے وا غلامہ کا تو لازم آ جائے گا کس کا لازم آئے گا التباس مؤنث کے خطاب کا کس کے ساتھ پس زیادہ کریں گے جو مناسب ہے کاف کی تو کیا بن جائے گا وا غلامہ کی اچھا جی وہ جمع آلا اور جب نطبہ کرے تو غلامکم کو وا غلامکم جمع کے خطاب کے ساتھ تو کنجاخ وا غلامکم واو کے ساتھ کیونکہ اگر اضافہ کریں کس کا اور کیا کہا جائے وا غلامکم تو لازم آئے گا جمع کے خطاب کا التباس کس کے ساتھ لہذا اضافہ کریں گے کس کا
جو کہ مناسب ہے میم کی. سوال ہے کہ میم تو ساکن حرکت ہے ہی کونی کم. دھیان دینے ہو جڑی تانوں سر بھائی تو لے کے تے تفسیر شاہ چ بنائیاں 7 واری پڑھائیاں وہ کہڑے خوہ کھاتے گئیاں یاد آئیاں. جی اچھا اصل جی میم کی سی ساکن سے جمع سے اصل. اس لیے کہ میم اصل اس کا ضمہ ہے. بعض نے کہا کہ زیادہ کی گئی واو جمع کی مناسبت کے لیے. اصل جمع ہے واو ایسی نہ جمع دی انہوں حذف کر کے میم ساکن کی سی. یاد ہے کہ نہیں جی؟ جی تاں واسطے تو جل اضافت ہوگی تو واو واپس آؤں ہے کہ نہیں؟ ضرب تو منہ ہو او جازا جی یعنی جائز ہے تیرے لیے. زیادتی کس کی؟ آگ اور ہاں کیڑی سکتا کس کے لیے؟ حرف مد کے بیان کے لیے. وہ کون ہے؟ وقف میں نہ کہ. درج میں. اچھا جی اختیار کیا گیا کس کو؟ الف کی زیادتی کے ساتھ، واو کی زیادتی کے ساتھ، یا کی زیادتی کے ساتھ. پس کیا کہا جائے گا؟ وا زیدہ وا غلام غلام اکمو وا غلام اکی. پس ہا جڑی ہے نا او متن دسیا نے بے او بھلکل ہاؤ بے ہا مبتدا مقدم ہے تے لاکا ہوندی خبر مؤخر ہے تگو فی الوقف تعلق صرف ترکیب دسی نو. اگا ٹرو ولا ينتب الا المعروف فلا یقالو. فلا يقال وا رجلا. چلو جی علامہ فرماتے ہیں وہ بڑی پہلی گل سی. علامہ فرماتے ہیں کہ مندوب صرف معروف بن سکتا ہے نکرہ نہیں بن سکتا. مندوب صرف معروف بن سکتا ہے نکرہ نہیں بن سکتا. اچھی بول. علامہ فرماتے ہیں کہ مندوب صرف معرفہ بن سکتا ہے نکرہ معرفہ نہیں آخنا معروف بن سکتا ہے نکرہ نہیں بن سکتا. اے معرفے تو عام ہے تھوڑا جا کیا آخیا جی. علامہ فرماتے ہیں کہ مندوب صرف معروف بن سکتا ہے نکرہ نہیں بن سکتا. نکرہ نہیں بن سکتا کیونکہ کسے نکرے ہوتے بندہ روے نا تو لوگ آخنا پاگلا کس طرح رو رہے ہیں کندی گل کر چڈو جی گل کی بس میں رو رہا ہوں وہ کندے ہوتے رو رہے ہیں تو جی لوگ مذاق کرنا ہے کہ نہیں سمجھ آتی بھی کہ نہیں. اس لیے جو مندوب ہے وہ تو رونا ہے تو رونے واسطے کچھ چاہیے معین جس سے رویا جا رہا ہے وہ معروف ہونا چاہیے. مجہول ہوئے تو روو تو لوگ مذاق کرن گے. سنے ہی اے مطلب بھی ندا تے اور چیز ہے نا اے جی او ویکھو تو آشیا. لہذا وا راجو لا او غیر معین اے ٹھیک نہیں ہے گا. اے ٹھیک نہیں ہے. ہائے افسوس وا راجو لا اور رجل کیڑا رجل ہو جڑا چائنا تے پرا رہندا ہے. کیا کہن کیا علامہ فرماتے ہیں کہ مندوب جو ہے وہ معروف ہوتا ہے نکرہ نہیں ہوتا. پس وا رجلا نہیں کہا جائے گا اس لیے واہ نکرہ. سنیو گل اے شابت دھیان کرو بنی کیوں او مراد بالمعروف المشہور. معروف بمانا مشہور کہ لوکی انہوں جاندے ہون لوکی انہوں علم ہو یا نہ ہو. علم ہونا ضروری نہیں صرف لوکاں وچوں مشہور ہوئے تاکہ کامیاب ہو جائے. نادب ندبہ کرنے والا بے معرفت ہی فی ندبت ہی اور توجہ اس پر اس لیے کہ جب ہوگا مندوب کی شے تو نہیں ملامت کیا جائے گا ندبہ کرنے والا ندبہ کرنے میں اس پر اور لوگ کی ملامت نہیں کرن گے. پس اگر نہ ہو علم جی اور ہو متفجل ہے مشہور اس نام کے ساتھ تو پھر بھی کیا ہے رتبہ جائز ہے. اور اگر علم غیر مشہور ہو تو پھر ندبہ جائز نہیں. مطلب یہ کہ مشہور ہو بھی اس نام لوکاں وچ پھر ندبہ ٹھیک ہے تاکہ لوگ کی پاگلا کی ہے چاچا کی تو لوگوں نے پتا ہو کہ فلانے اتنے رو رہے ہیں کی فلانے ہوتے رہ رہے رو رہے ہیں. تو دوجا کہ جس تو روے ہو تو کوئی حیثیت بھی ہوے کی ہوے حیثیت بھی ہوے. یعنی تھوڑا جا عقل تے بھی ڈل دیو نا بھی جیڑی شے تو نے پٹکار پانی ہے نا ایک تو شے معروف ہوے ایک ہوندی کوئی حیثیت بھی ہوے. سمجھائے نا جی. ہاں ساڈے شہر دا گد ٹرالی لے گئی ان کو رونے والی شے تو خوشی والی گل ہے. شکر ہے بھی انہاں مزدوراں دی انہاں سرکاری افسراں کو جان چھٹی تو کوئی چلو گند چکیا نہیں جی.
माना कर भाई। और नहीं नुदबा किया जाता नहीं रुतबा किया जाता मगर मारूफ का गर मारूफ पस नहीं कहा जाएगा वाह राजो ला। शाबाश जी। और नहीं नुतबा किया जाता मगर मारूफ का बस ना कहा जाएगा वाह रजुला। अगे तो नहीं किया जाता मगर मारूफ का बस नहीं कहा जाएगा वाह रजुला। अब को मसले समझ आउंदे पैन को कोई नहीं अगा टोर वम ताना तना आवाज है दु तवीला खिलाफ अल यूनुसा। यूनुसा। अलामा फरमाते हैं वाह ज़ैद तवीला, ये खलील के नज़दीक मना है, यूनस के नज़दीक ठीक है। क्या क्या जी? अल्लामा फरमाते हैं कि वाह ज़ैद तवीला, ये खलील के नज़दीक जैद है और यूनुस के नज़दीक मना है। उच्ची उच्ची। अल्लामा फरमाते हैं कि वाह ज़ैद तवीला, ये खलील के नज़दीक मना है और यूनुस के नज़दीक जैज़ है। इनका मतलब बड़ो भी मतलब के निकलिया नजर आ रहे। मुराद ये है कि मंदूब मौसूफ है जिंदे नाल सिफत लगी पई है। मंदूब मौसूफ है जिंदे नाल सिफत लगी हुई है। ਇਹ ਹੁਣ ਅਲਿਫ ਤੇ ਆ ਵਕਫ ਦੀ ਮੌਸੂਫ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੈਦੋ ਨੀ ਤਵੀਲੋ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਟੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਰੋਇਆ ਵਾ ਜ਼ੈਦ ਤਵੀਲੋ ਕੀ वाह ज़ैद तवीलो, ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਲਿਫ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ੈਦਾ ਤਵੀਲੋ या वाह ज़ैद तवीला, किथे लाना है ये पुर्जा किथे फिट करना है, इसमें नावियों का इख्तलाफ है। वो समझ आई जे मंदूब की होवे मौसूफ होवे ये अलिफ ते हा वकफ दी किथे लानी है, मौसूफ ना लानी है या सिफत ना लानी। नहीं लायक होगा उसको अलामत नुदबे की। कौन ओए अलामत केड़ी अलिफ है यार, अलिफ ते हा वकफ दी नहीं लायक होगी सिफत को अलामत नुदबे की, महज लायक होगी किसको मौसूफ को किन के नजदीक, इनके नजदीक। लिहाजा उन्होंने नजदीक में मिसाल बनेगी वाह ज़ैदा तवीलो। हाँ तवील तवील ही रहना है ते ज़ैद नूं लंबा कर देना, क्योंकि तवील तो पहले लंबा है, हुण किहनूं लंबा करना है, ज़ैद नूं लंबा करना है। ये खलील ये आंदे ने किवें आखना है वाह ज़ैदा तवीलो। हाँ खिलाफ है वास्ते यूनस के, क्योंकि यूनस जायज रखते हैं इल्हाक अलामत नुतबा का सिफत के साथ, ते वो आंदे ने वाह ज़ैद तवीला पढ़ना है। और समझ आ गई तुम्हारे बाबे की गल, मंदूब की शह है मौसूफ है, ये अलिफ ते हा वकफ दी मौसूफ नाल लानी है या सिफत ना खलील आंदे ने किंदे नाल लानी है, मौसूफ ना लानी है, ते यूनस की आंदे ने सिफत ना लानी। सिफत नाल लानी है। अगो दलील लिखिए फिर बाबे दी शरह च पढ़दे हैं जी। और मुमतने है वाह ज़ैद तवीला इंदल खलील, और खिलाफ है वास्ते यूनस के, यानी इनके नजदीक जायज है जी। और मुमतने है वाह ज़ैद तवीला, खिलाफ है वास्ते यूनुस के। और मुमतने है वाह ज़ैद तवीला, खिलाफ है वास्ते यूनुस के। टुरो 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 शाबाश, टाइम को नहीं पहुंच गए हो। ये अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द इस्तामलू, और तहकीक इस्तेमाल करते हैं, यानी अरब निदा का सीगा और वो लफ्ज़ यहाँ है फ़कत ना के इनका गैर। ओ आशा नंबर 1 ते लिखे इस वास्ते कि या तो सिवा बाकी जेड़े हरफे निदा ने ओ मंदूब उत्ते नहीं आउंदे। ओ ओ किधरे कुछ शेर शूर विच आ गया तो शाज कमांगे, कोई अर्ज नहीं हैगा। ये इन्हां को दसीन खोलो चा अपना। और उफे निदा से किस में इस्तेमाल करते हैं, मंदूब में। किस में? मंदूब में। बावजूद है कि या की वजह है किसके लिए,
لیکن استعمال کرتے ہیں مندوب میں جب کہ قائم او کرینہ کس پر او کرینہ ہی آخر تے الف تے ہا او کرینہ کون ہے الف اور ہائی واہ ہوا او مندوب ہندا کون ہے اور وہ مندوب لغتاً اسم مفعول ہے مشتق ہے کس سے ندبہ سے بمانا رونا علل میت جی اور اس کی خوبیاں بیان کرنی تے اے اصل ندبہ دے نے میت تے رونا تے میت دیاں خوبیاں بیان کر کہ بھئی میت پر رونا اور اس کی خوبیاں گویا کہ وہ سن رہا ہے ایسا ندبہ ہے اچھا جی وفل اصطلاح کے اندر اصطلاح میں مندوب کون ہوتا ہے هو الاسم المتفجع وہ اسم ہے کہ تفجع کیا جاتا ہے اس پر مراد اسم کے مسمى پر چونکہ کتاب نحو دی نحو لفظ نال تعلق ہوندا ہے کہ تفجع کیا جاتا ہے اس پر او بے خاشیت وجودن او نظر آئی بے جیڑی شے نہیں سی چاہی دی او مل گئی جیڑی چاہی دی سی او چلی گئی اے رونا ہوندا ہے جی سمجھائیے اور متفجع اتراشا پڑی متفجع ہے عدمن وہ ہے کہ تفجع کیا جو اس کے نہ ہونے پر جیسا کہ کوئی مر گیا تو روئے اس پر نادب اور متفجع ہے وجودن وہ ہے کہ تفجع کیا جو اس کے پائے جانے پر سمجھ آئے نا جی کہ ان دا فق دل متفجع ہے عدمن کل مصیبت والحسرت والویل جڑیاں بندہ گیا تو ان دی وجہ تو پریشانیاں آئیاں تو پھر آکے ہائے مصیبتیں ہائے ہلاکتاں ہر بولی دے اپنے لفظ نے اچھا جی کہ مندوب متفجع علیہ کس کے ساتھ یا کے ساتھ یا نال مثالاں پس کہا جاتا ہے کیا یا زیدہ اگے یا وا زیدہ او الف ہاں نال لگ گئی ہے نا جو پڑھ چکے سارا اور تفجع کیا ہوتا ہے تفجع تعلم اور توجہ جب کہ پہنچے کسی کو کوئی مصیبت اس وقت جڑا دکھ تے تکلیف ہوندی ہے اوندا جڑا منہ چوں اظہار کریدا ہے اینو تفجع آندے نے او دکھ تے تکلیف پہنچے تے منہ چوں اظہار اس دکھ تکلیف دا اینو آندے نے کی تفجع اور بہما یہ دونوں جیسا کہ داخل ہوتے ہیں متفجع علیہ پر داخل ہوتے ہیں متفجع منہ پر بھی کہ جن سے تکلیف ہوئی ہے مثلا وا ویلا ویل نا ویل تے واو تے آ گئی تے آخر تے الف تے ہا آ گئی تے کی بن گیا وا ویلا وا حسرت آخر تے الف تے یا آ گئی اتے وا آ گئی تے کی بن گیا وا حسرت واہ حسرتا سمجھ آئی جی واہ ویلے دی کہ کونی آئی ہیں ویل ہے نا ویل آخر تے الف نطبے دا تے ہا وقف دی تے شروع جو واہ تے کی بن گیا وا ویلا وقت اور مختص ہے سنیا جی وقت مختص ہے مندوب وا کے ساتھ یعنی لفظ وا کے ساتھ سمجھ آ گیا کہ مندوب مختص ہے کس کے ساتھ لفظ وا کے ساتھ پس یا عام ہے ندا کے لیے بھی اور کس کے لیے بھی اور وا خاص ہے کس کے ساتھ اے مطلب جی تاکہ ہو جائے نس کس پر ندبے پر کہ ندبے دا کو وکھرا لفظ بھی ہونا ہے وہ کیڑا ہے واہ اور حکم اس کا حکم مندوب کا اعراب میں بنا میں حکم ہے کس کا منادے کا تھلے لکھے آشا نمبر 1 دے بہرحال اعراب بنا کے علاوہ جو حکم ہے کس کے منادے کے مثلا منادہ مرخم ہوتا ہے وہ حکم یہاں جاری نہیں ہوگا صرف اعراب اور بنا کا حکم جاری ہوگا باقی جاری نہیں ہوگا لہذا بھی مندوب کو مرخم نہیں کریں گے کیونکہ تو لمبی آواز کرنے مرخم ہو گیا تو کام ہی سارا خراب ہو گیا حکم مندوب کا اعراب اور بنا میں حکم ہے منادے کا پس مندوب اگر کیا ہوگا تو مبنی ہوگا واضح دو
اور الف کو نہیں لایا جی، الف نہیں لایا. اور اگر مندوب کیا ہو یا مشابہ بالمضاف ہو تو جیسے وا عبداللہ وا طالعن، جب او تو نہ کہتے کہ مشابہ مضاف نہیں، لیکن مثال دیندے پہ جی. مگر یہ کہ مندوب نہیں واقع ہوتا کی شے، جیسا کن قریب آ رہا گیا باہر آ جو لا تے پاگل کہن گے لوگ کی. اچھا جی، اور اسی طرح حکم ہے مندوب کے توابع کا، جڑا تابع کی ہوئے مفرد ہوئے یا مفرد ہوئے تے وہ لفظ دے تابع یا محل دے تابع، مضاف تے منصوب ہے. جیسا حکم ہے کس کا، وہ تابع مفرد ہوئے یا، اس لیے کہ جب داخل ہو گیا مندوب پر صیغہ ندا کون یا، تو قائم کیا جائے گا مقام مندوب کے، مقام منادے کے احکام میں. اسی لیے تو بنایا ہے اکثر، دھیان کرا جی، اسی لیے اکثر ناویوں نے مندوب اور منادے کو شے واحد بنایا ہے، لفظاً بھی اور بغیر کسی فرق کے. دے تو نا وچ منادے وچ داخل سی، ویکھ لو کھول کے. لیکن مصنف علیہ رحمہ نے فرق کیا دونوں کے درمیان باوجہ مختص ہونے مندوب کے بعض احکام کے ساتھ، کہ مندوب نکرہ نہیں بن سکتا، مندوب دی ترخیم نہیں ہو سکتی. اس وجہ تو آکھا ہے منادہ نہیں جے، اے اور جے رنگ چڑھیا سو. اچھا جی، ولاکا اور جائز ہے تیرے لیے الف کی زیادتی کس میں، مندوب کے آخر میں، اے آخر المندوب. کیوں جی الف کیوں لے ہونا ہے؟ اس لیے کہ مطلوب مندوب میں کیڑی شے وے، اور الف مدد کرے گا تیری، اور تم دو لمبا کرے گا تو اس میں، یا تجھے لمبا کر دے گا اس میں جی. اور جائز ہے تیرے لیے یہ کہ نہ اضافہ کرے تو اس میں کس کا، بھی یہ جائز ہے، لیا تا بھی جائز ہے، نہ لیا تا بھی جائز. لیکن بعض نے آکھا کہ زیادتی واجب ہے یا میں، جے کر مندوب تے یا آیا ہے نا، ہون الف تے ہا واجب ہے، ہون الف سے ہا واجب ہے، تاکہ نہ لازم آ جائے التباس مندوب کا کس کے ساتھ، منادہ کے ساتھ، اور نہ نہیں لازم وا میں، کیونکہ بات مختص مندوب نالے اے الف تے ہا لے ہونا واجب نہیں، جائز ہے. بعض کہ یا آوے نا مندوب تے پھر الف تے ہا، تاکہ منادے نال فرق ہو جائے. سمجھ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی. اور اگر خوف کرے تو الف کی زیادتی کے ساتھ کس کا، لبس کا، یعنی اس لفظ کا، کس کے ساتھ، لفظ آخر کے ساتھ جو تیری مراد نہیں، تو پھر کیا کر دے تو، چھوڑ دے تو الف کو، اور عدول کر جا الف کے غیر کی طرف حروف مد سے، جو کہ مناسب ہے کس کے، دوسری نہیں حرکت آخر کے، بھی آخری حرکت جیڑی کسرہ تے یہ لے ہو، واوت کی لے ہو، اے آخر نہیں ہے گا، آخر اسم فاعل. اور کہہ تو وا غلام کی کہہ تو یا کی زیادتی اور کاف کا کسرہ خطاب ہے مؤنث کے لیے، اس لیے کہ اگر تو زیادہ کرے کس کو، اور کہے تو وا غلام کا، تو لازم آئے گا التباس مذکر کا کس کے ساتھ، پس زیادہ کیا گیا یا کو جو مناسب ہے کس کے، کاف کی حرکت کی سی، کاف کی کسرت مناسب کی شاید. اور کہہ تو وا غلام کو واو کے ساتھ خطاب کس کے لیے، اصل سے نا وا غلام کم، اس لیے کہ اگر زیادہ کرے تو اس کے آخر میں کیڑی شے، الف کنو زیادہ کرے، او بچ رہے گی نہیں بات لے انک لو زدت الالف فی آخرہ. تے اور کہے تو وا غلام کما، تو لازم آ جائے گا التباس کس کا، پس زیادہ کیا گیا کس کو، جو کہ مناسبت رکھتی ہے کس کی، وہ کیڑی شے وے، اصل اجتزمہ ہی ہے نا. مسئلہ مک گیا، جلدی کرو یار، دھیان کرو. ولاکا اور جائز ہے تیرے لیے زیادتی ہا کی مندوب کے آخر میں، وقف میں، کس میں،
وقف میں، اور سنے ہی اے شاباش، یعنی وقف کی حالت میں نہ کہ اے ہا کتھے لے آنی ہے، الف کی زیادتی کے ساتھ، یا کی زیادتی کے ساتھ، واو کی زیادتی کے، تینے آئے نے کہ نہیں آئے؟ پس کہہ توں واضح تے کہہ توں غلام کی کہہ دا کچھ لگتا، یہ چوتھا نکل آیا ہے، اور کہہ تو وا غلام کو مو، اس لیے کہ مقصود مد صوت تطویل صوت، اور ہاں مدد کرتی ہے اس میں، سمجھے نا، اور مدد کرے گی ان حروف مد کی ایضاح میں، ان کی وضاحت کرنے میں۔ اچھا جی، مسئلہ جی، اور نہیں ندبہ کیا جاتا مگر کس کا، معروف کا، یا ان جا کو نہیں مندوب بنایا جاتا مگر کس کو، معروف کو، او معروف بالعلمیت ہووے یا اس کے غیر سے، علم نال معروف ہے یا کسے غیر اور دی وجہ تو معروف ہے، اس لیے کہ تفجع اور تحسر مجہول پر غیر معقولی گل ہے کیے، غیر معقول، اور اس لیے کہ مراد ندبے سے لوگوں کو جنوانا ہے مصیبت عظیمہ کے وقوع کے ساتھ، کہ لوگوں میرے تک بڑی بڑی مصیبت آئی ہے، تاکہ لوگ معذور رکھیں اس کو ندبے میں، سنیے گل، جی اور شریک ہو جائیں اس کے حسرت میں، کسی بھی تیرے نال شریک ہاں تے جے وہ بندہ ہی کوئی نہ ہوے تے کہن گے پاگل جا کے سر کھانا پینجی، اور حاصل مراد ہو، یہ مراد نہیں حاصل ہوتی، نقرہ کے ساتھ، لہذا پس نہ کہا جائے گا، لیکن کیڑا رجل جڑا غیر معروف ہے، اگر ان دا نا ہی رجل سی تے سارا محلہ جاندا سی تے پھر ہونے بن جائے گا جی، تے جدوں انہوں جاندے نہیں نکرا ہے ہن ٹھیک نہیں، وگرنہ لازم آئے گئی سخریت اور استہزاء کن کا، لوگوں کا لطفے کے ساتھ، مجہول پر چے جائے کہ وہ شریک ہوں اس کے ساتھ انتداب میں، وہ کہن گے کہ جبل جائے کس طرح ہو رہے ہیں، چپ کر ہمیں لوگوں پریشان کر رہے ہیں، شریک کی ہون گے الٹے انہوں مذاق کرن گے کہ کی پٹکار پائی بیٹھا ہے، برخلاف ندا، اچھا سوال ہے کہ پھر ندا نکرن کیوں کری دیئے، اندنے برخلاف ندا کے، کیونکہ ندا ہوتی ہے کس کے لیے، بولو چاہ، غیر معروف کے لیے، اور نئی شرط مندوب، بس گل مک گئی، اچھا یہ مندوب جڑا ہے نا علم ہونا شرط نہیں، اور نئی شرط مندوب میں علمیت نحویہ بجڑا نحوی علم ہوتا ہے، بلکہ مراد کی ہے تعریف ہے، بل لوکی پہچان دے ہون اس نا نال جس طریقے کے ساتھ بھی ہو، پس جائز ہے کہ اے آخنا وَمَنْ حَفَرَ بِئْرَ زَمْزَمَ، جی جی بے ندبہ کرنا افسوس اس ہستی پر، جن انہوں دے واسطے بیسی اظہار افسوس، کہ جس نے کھودا کس کو، زمزم کے کنویں کو، پہلی باری سارا جہان جاندا ہے، کیونکہ زمزم کے کنویں کو کھودنے والے وہ ہستی مشہور ہیں، وہ عرب سارے جانتے ہیں، وہ سرکار کے دادا جان جناب عبد المطلب ہے، جنہ پہلی باری خوہ کڈیا سی، کندا سم پہلے اتنے چشمہ ہوندا سی، پھر تھلے خوہ بنا دیتا، وہ جو جد ہیں ہمارے سید محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اب یہ کہنا وَمَنْ حَفَرَ بِئْرَ زَمْزَمَ، یہ گویا کہ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبَ کے قائم مقام ہے، کس کے عبد المطلب کے قائم مقام، قائم مقام ہے۔ ایک اور مثال دیتی ہے نا، وہ صرف معروف ہونا چاہیے، کی ہونا چاہیے معروف، معروف، اے دیکھو مثلاً بھائی وَمَنْ قَلَعَ بَابَ خیبر، من قلع باب خیبر، وہ ہستی جس نے اکھاڑا خیبر کا دروازہ، یہ سارا جان جاندا ہے کہ وہ حضرت علی نے، جی لہذا علی کہنا یا من قالا باب خیبر کہنا ایکو جائے، جی سمجھے ہو، اے مطلب ہے کہ جڑے نا نال کی ہو مشہور ہے ان دے نال نتبہ ٹھیک ہے، ان دے نال ٹھیک ہے، ان دے نال نتبہ ٹھیک۔ توجہ ہے نکیوں،
اور ممتنع ہے الحاق ندبے کے الف کا مندوب کی صفت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مندوب کی صفت کے ساتھ. پس نہ کہا جائے گا کیا؟ وازید الطویلا، بلکہ لاحق کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ مندوب کے ساتھ. اور کہا جائے گا یوں وازیدہ الطویل، طویل ہو. ایک ہی مذہب ہے خلیل دا، اور خلاف ہے واسطے یونس کے، خلاف ہے. واسطے یونس کے. اور لکھا جی امام یونس بن حبیب الضبی الولا بصری تے ابو عبد الرحمن بصرہ کے ناویوں کے امام علامہ بالادب ہیں. اچھا جی بے انہوں نے اجازت دی ہے کس کی؟ ندبے کے علامت کے الحاق کی کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. مندوب کی صفت کے آخر میں. کیوں؟ دلیل نہ دی. آندے نے بوجہ متحد ہونے صفت اور موصوف کے درمیان مانن. آندے نے موصوف صفت کو چیز ہے کیے ایک چیز ہے. جیسا کہ جائز ہے الحاق الف کا مضاف الیہ کے ساتھ بالاتفاق، باوجود ہے کہ مضاف الیہ کا غیر ہے. ایوان سمجھ لو مسئلہ بھئی مندوب مضاف مندوب ایتھے مولوی جی بالاتفاق الف تے ہاں مضاف الیہ نہ لانی دے. مندوب کون ہے؟ ایتھے الف اور ہاں مضاف الیہ کے ساتھ لگانی ہے. سمجھائیے اے سمجھ لو صرف صفت مندوب دی صفت اندے وچ اختلاف ہے کہ الف تے ہاں موصوف نہ لانا ہے یا اے دو مذہب ہے جی. لیکن مضاف مندوب مضاف ہے ہون الف تے ہاں کتھے لانی ہے؟ مضاف الیہ. جیسا کہ وا امیر المؤمنین کو وا امیر المؤمنین مضاف لین کے کونی امیر المؤمنین کیویں آکھنا ہے؟ وا امیر المؤمنین. ففی صفت تے جدو مضاف الیہ نال الف ہا لگ سکدی ہے جبکہ مضاف الیہ غیر ہوندا ہے. مضاف الیہ دا مصداق ایک ہوندا ہے نہیں ایک ہوندا. تے صفت موصوف دا ایک ہوندا ہے. حال ذل حال دا ایک ہوندا ہے. مبتدا خبر دا ایک ہوندا ہے. تے جنہ دا مصداق وکھرا ہے مولوی جی اوتھے آخر تے لگ سکدی تے جدا مصداق ہی ایک ہے با طریقے اولا لگنی چاہیے. اے مطلب فصفت میں با طریقے اولا اس لیے کہ امتزاج مانوی اقوا ہوتا ہے کس سے؟ اور مضاف الیہ دی یاری مولوی جی لفظاں دی ہے معنی بکھرا بکھرا ہے تے صفت موصوف دی یاری لفظاں دی بھی تے معنی دی بھی مصداق ایک کے تے مانوی یاری لفظی یاری نالوں کبھی ہوندی ہے اقوا ہوندی. وقد جاء ذلک اور تحقیق آیا ہے یہ ان کے قول میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بے وا جمعۃ الشام تینا لفظ انہوں دا ذکر الف کا الحاق ہے اور ہا کا صفت کے آخر میں. جمہور کہتے ہیں وجہ یہ ہے سونےوں کہ صفت نہیں ہوتی کس سے؟ کلمے کی تمامیت سے، بلکہ وہ اسم ہے کہ لایا گیا ہے اس کو تخصیص کے لیے یا توضیح کے لیے. اور صفت موصوف نکرہ ہوئے تو کتنا فائدہ دین دیئے؟ تخصیص دا، تو یہ موصوف معرفہ ہوئے تھے وضاحت دا وضاحت دا. تو صفت اس واسطے لائی جاندی. موصوف صفت تو بغیر کلا استعمال ہو سکتا ہے، مضاف الیہ بغیر کلا استعمال نہیں ہو سکتا. اے بجا جی بکر انہوں نے اپنی دلیل ہے جی. پس نہیں لاحق کی جائے گی اس کے ساتھ علامت ندبے کی برخلاف مضاف الیہ کے اور صلہ مال موصول کے، اس لیے کہ مضاف الیہ مضاف کے ساتھ اور صلہ موصول کے ساتھ مل کر یہ کلمہ فائدہ ہے. اسی لیے نہیں جائز سکوت کس سے؟ مضاف الیہ سے. بکلا مضاف ذکر کر کے مضاف الیہ چپ، موصول سے ذکر کر کے صلے سے چپ. اجازت نہیں. جبکہ موصوف کلا ذکر کرو صفت نال ذکر نہ کرو تو اجازت ہے جی. لہذا پس جائز ہے الحاق ندبے کی علامت کا کس کے ساتھ؟ صلہ کے ساتھ اور مضاف الیہ کے ساتھ، نہ کہ صفت کے ساتھ. صفت کے ساتھ.